بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ النساء آیت نمبر 43، یہ آج کا ہمارا سبق ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، یا اے الذین آمنوا وہ لوگو جو ایمان لائے، یعنی بامحاورہ اے ایمان والو۔ لا تقربوا الصلاۃ، لا نہ، تا تم، قاف را با قرب، نہ تم قریب جاؤ، کس کے؟ الصلاۃ نماز کے۔ وانتم سکارا، واو حالیہ ہے، اس حال میں انتم تم سکارا نشے میں ہو، یعنی نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ، کیونکہ نشے کی حالت میں پھر بندے کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ اب جیسے ایک واقعہ ہے کہ جس میں لا اعبد ما تعبدون کی جگہ اعبد ما تعبدون پڑھا گیا، جس سے معنی بالکل کچھ سے کچھ ہو گیا، بلکہ یہ کلمہ کفر بن جاتا ہے کہ بھئی میں نہیں عبادت کرتا جن کے تم کافر و عبادت کرتے ہو۔ جب لا ہٹا کے اعبدو پڑھ لو تو پھر معنی یہ ہوگا کہ میں عبادت کرتا ہوں ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ تو نشے کی حالت میں نماز کے بالکل قریب نہ جانا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نشہ کرتے رہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز جو آپ کو ایک ایسی عبادت سے کہ جو عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، نشہ آپ کو اس سے روکتی ہے، اور اللہ منع کرتے ہیں کہ اس حالت میں تم مسجد میں اور نماز پڑھنے نہ آؤ، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نشہ چھوڑ دو اور نماز اپنے ٹائم پر اور مسجد کے اندر پڑھو۔ حتی تعلموا، کب تک؟ یہاں تک تعلموا کہ تم جان لو، ما جو تقولون تم کہہ رہے ہو، یعنی جب نشہ اتر جائے، نشہ اترنے کے بعد پھر آپ کو پتہ چلے کہ بھئی میں کیا کہہ رہا ہوں۔ ادھر ایک اور چیز جو ذہن میں اللہ نے ڈالی ہے ابھی، دیکھو اللہ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ اس حال میں کہ تم نشے میں ہو، یہاں تک کہ تم یہ نہ جان لو کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے من حیث القوم سارے لوگ نشے میں ہیں، کیونکہ یہاں تو جو نشہ کر کے نہیں بھی آتا اس کو بھی نہیں پتہ چل رہا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ نماز میں جو وہ پڑھ رہا ہے یہ تو اس کو بھی نہیں پتہ چل رہا ہے کہ اس کو یہ نہیں پتہ چل رہا ہے کہ میں لا اعبد ما تعبدون پڑھ کے تو اس صورت میں اس کا کیا معنی ہوں گے، اعبد ما تعبدون پڑھوں تو تب اس کے کیا معنی ہوں گے، اگر میں کوئی لفظ جنا ونحر پڑھوں تو اس کے کیا معنی ہے، ونحر پڑھوں تو اس کے کیا معنی ہے، یہ تو کسی کو بھی نہیں پتہ۔ یعنی گویا کہ یہ والا جو عمل ہے کہ بندہ نماز میں کھڑے ہو کے جو پڑھ رہا ہے اس کو نہیں سمجھ رہا ہے، یہ وہ بندہ ہے کہ جو نشے والا ہے۔ اور ہم میں تو کسی کو، بہت سارے لوگوں کو یہ نہیں پتہ، نماز کے ترجمے کا کسی کو نہیں پتہ کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں اور کیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے گفتگو کر رہا ہوں۔ حتی تعلموا ما تقولون ولا جنوبا، اور نہ حالت جنابت میں۔ حالت جنابت میں بھی مسجد میں بھی جانا جائز نہیں ہے، اور نماز کے لیے بھی نماز پڑھنا بھی درست نہیں ہے۔ اب یہ حالت جنابت میں مثلا مرد کو انزال ہو جائے، یہ بھی حالت جنابت ہے۔ اسی طرح جناب و خواتین کے جو مینسز والا پیریڈ ہے وہ بھی حالت جنابت ہے۔ اسی طرح مرد عورت آپس میں مباشرت کر لے، یہ بھی حالت جنابت ہے۔ اب ان تینوں حالتوں میں یہ جب تین ہو جائے تو آپ نے مسجد کے قریب، مسجد میں بھی انٹری جائز نہیں ہے اور نماز پڑھنا بھی جائز نہیں ہے۔ الا عابری سبیل، مگر عابری یہ عبور سے ہے، عبور کرنے والے ہو، سبیل راستے کو۔ اب اگر کوئی بندہ حالت جنابت میں ہے اور اس کو مسجد کے علاوہ کوئی اور راستہ اس کے پاس ہے نہیں،
غسل خانے تک یعنی غسل تک جانے کے لیے، تو ایسی صورت میں پھر اس بندے کو مسجد کے راستے سے چلنے کی اجازت ہوگی، اور یہ قرآن اس کو کیا دے رہا ہے؟ اجازت دے رہا ہے الا عابری سبیل، مگر یہ ہے کہ آپ عبور، اس لیے تو فقہا نے منع کیا، علماء نے منع کیا کہ مسجد کو گزرگاہ نہ بنایا جائے۔ ابتداء میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے جو گھر مسجد نبوی کے ارد گرد تھے، ان سب کے راستے مسجد والی سائیڈ پہ کھلتے تھے، پھر بند کر دیے گئے، کھڑکیاں بھی بند کر دی گئی ہے اور ساری دوسری سائیڈ پہ کر دی۔ لیکن کبھی ایسے ہوتا ہے بندہ اتفاقی ہے مسجد میں سویا ہوا ہے یا مسجد میں، تو ایسی صورت میں تو کب تک؟ ولا جنوباً، اور جنابت کی حالت میں بھی نماز نہ پڑھے، حتی تغتسلوا، یہاں تک کہ تغتسلوا، تم غسل نہ کرو، یعنی غسل کرنے تک، غسل کر لو اس کے بعد پھر نماز پڑھ لو۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، آگے پھر مجبوریاں بتائی جا رہی ہے کہ بھئی بندے کو غسل کا بتایا گیا کہ بھئی غسل کرو۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اور اگر کنتم ہو تم، مرضى بیمار، او علی سفر، یا سفر پر، پانی نہیں ہے، غسل کے لیے پانی نہیں ہے، وضو کے لیے پانی نہیں ہے، تو پھر ایسی صورت میں بندہ کیا کرے؟ کیسے وہ نماز پڑھے گا؟ اب اس کے لیے بیماری، اچھا بیماری بھی ہے، اور بیماری کے علاوہ اور بھی ایک صورت ہو سکتی ہے کہ بندے کو اگر پتہ ہو کہ بھئی پانی اتنا ٹھنڈا ہے کہ میں اگر اس کو استعمال کروں، ابھی بیمار ہے نہیں لیکن اگر یہ ٹھنڈا پانی استعمال کروں تو بیمار ہو جاؤں گا، اور یا بیمار ہے تھوڑا بہت، بیماری میں اضافہ ہو جائے گا، تو ایسی صورت میں یہ بیماری ہے۔ او علی سفر، یا سفر سے مراد وہ ہے کہ جہاں اس کو پانی اویلیبل نہیں، لیکن اگر بندہ سفر میں اور پاس میں پانی پڑا ہوا ہے تو ظاہری بات ہے ایسی صورت میں پھر اس کو یہ اگلا حکم نہیں ہے تیمم کا، بلکہ وہ تو وضو کرے گا اور یا جنابت کی صورت میں غسل کرے گا۔ او علی سفر او جاء احد منکم، یا آئے احد کوئی ایک، منکم تم سے، من الغائط پست زمین سے، یہ غائط کا ترجمہ میں کہتا ہوں پست زمین، اب یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے بڑے پیشاب کے لیے لفظ غائط، کیونکہ پہلے زمانے میں جب بھی ظاہری بات ہے واش روم نہیں ہوتے تھے، باتھ روم نہیں ہوتے تھے گھر کے اندر، کمروں کے اندر، یہ لوگ باہر جاتے تھے، اور باہر بھی پست یعنی جو نشیبی زمین ہوتی تھی تاکہ بندہ اگر وہاں واش روم کرے تو لوگوں کو نظر نہ آئے، اور دوسرا یہ کہ نرم زمین دیکھتے تھے، اور نرم پست زمین کو غائط کہتے ہیں۔ اس لیے قرآن نے اس جگہ جہاں بندہ، جیسے آج کل کہتے ہیں نا واش روم جانا ہے، تو واش روم کے لیے تو بندہ نہیں جا رہا ہوتا ہے، لیکن واش روم چونکہ جگہ ہوتی ہے، تو یہ پہلے زمانے میں غائط یہ جگہ ہوتی تھی جہاں بندہ واش روم کرتا تھا، اس لیے اس کو تو پس زمین سے اور نشیبی زمین سے اگر تم میں سے کوئی آئے، کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ چھوٹا بڑا پیشاب کر کے آئے، او لامستم النساء، یا مباشرت کرو النساء بیوی سے، فلم تجدوا ماء، پس نہ تم پاؤ، ماء پانی، فتیمموا، پس تم، تیمم کے اصل معنی تو ہوتے ہیں قصد کرو، یعنی تیمم کرو کس کے ساتھ؟ سعیداً، مٹی، طیباً، پاک، مٹی ہو یعنی زمین کی جنس سے کوئی چیز ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ طیب ہو، پاک ہو۔ اب طریقہ کیا ہے اس کا؟ فامسحوا بوجوہکم، پس مسح کر لو یعنی مل لو، بوجوہکم اپنے چہروں پر، وَأَيْدِيكُمْ اور ہاتھوں پر۔ وضو میں 4 فرائض ہے اور اس میں 3 فرض ہو گئے، ایک قصد ارادہ نیت، اور دوسرا ہاتھ پر ملنا، ایک ضرب، جیسے کہ